ناظرین، ہم اسرائیل کی ریاست، اس کے قیام اور اس دور کے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ اسرائیل کی ریاست کن حالات میں وجود میں آئی اور وہ کیا تاریخی اسباب تھے جن کی بدولت اس ریاست کا قیام عمل میں آیا، اور وہ کون سی تاریخی مکاریاں اور فریب کاریاں تھیں جن کو اپنا کر اس یہودی ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا۔ یہ سیریز کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں ہم نے اسرائیل کی تاریخی حیثیت میں ان کی آباد کاریوں، مختلف اوقات میں ان پر ہونے والے مظالم کا جائزہ لیا تھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو آج کی ہم ایپیسوڈ میں ہم اسرائیل کی ریاست کی مزید خدوخال واضح کریں گے کہ یہ کون کون سے تاریخی اقدامات اٹھائے گئے جن کی بدولت اس ریاست کے قیام کے لیے حالات ہموار ہوتے گئے۔ تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویڈیو کے آخر میں اپنی رائے کے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ میرا نام ہے عاطف ایوب اور آپ دیکھ رہے ہیں شعور فردا۔ 1897 میں تھیوڈور ہرزل کے زیر اہتمام ایک عالمی صہیونی کانفرنس ہوئی تھی جس کا ذکر اس سے گزشتہ ویڈیو میں ہو چکا ہے۔ اس عالمی صہیونی کانفرنس میں یہودی ریاست کے قیام کے لیے قرارداد پاس ہوئی۔ تھیوڈور ہرزل نے اس کانفرنس کا مقصد بتلایا تھا: ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ اس گھر کی بنیاد رکھ سکیں جو یہودی قوم کے لیے پناہ گاہ بنے گا۔ اس نے صہیونیت کا مقصد بیان کیا کہ فلسطین کو یہودی قوم کا وطن بنایا جائے جس کی ضمانت عام قانون دے گا۔ اس مقصد کے لیے 4 وسائل طے کیے گئے۔ نمبر 1، یہودیوں کو فلسطین میں ہجرت کرنے پر آمادہ کر دیا جائے۔ نمبر 2، مناسب طریقوں سے سارے عالم کے یہودیوں کو منظم اور مربوط کیا جائے۔ نمبر 3، یہودی قومی شعور اور وجدان کو پختہ کیا جائے اور اس کی پرورش ہوتی رہے۔ نمبر 4، حکومتی تعاون کے ذریعے صہیونی اہداف کے حصول کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ ان مقاصد کی روشنی میں فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کے لیے 2 جہتوں سے کام شروع ہوا۔ نمبر 1، فلسطین کے لیے یہودی مہاجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کام کے لیے پہلے ہی سے عالمی طور پر فنڈ موجود تھا۔ خاص اس مقصد کے لیے یہودی نیشنل بینک کا قیام عمل میں آیا اور اس کے ساتھ بے شمار یہودی انجمنیں صہیونیت کی روح کو ابھارنے اور زندہ رکھنے کے لیے قائم ہوئیں۔ اس طرح ہجرت کا پروگرام شروع ہو گیا اور ہزاروں سے شروع ہو کر مہاجرت لاکھوں تک پہنچ گئی، اور 1948 میں فلسطین میں یہودی مہاجرین کی تعداد فلسطین کی آبادی میں 37% تک پہنچ گئی۔ یروشلم میں 1170 عیسوی میں یعنی 12ویں صدی مسیحی میں ایک بھی یہودی نہ تھا۔ 17ویں صدی 1750 عیسوی میں 150 یہودی آباد پائے گئے تھے۔ 19ویں صدی میں یعنی 1897 میں 24,000 یہودی آباد ہو گئے، اور اب صرف 36 سالوں بعد ان کی تعداد کس قدر بڑھ گئی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب تو مدینہ القدس کو دارالحکومت بھی بنا لیا گیا ہے۔ فلسطین میں جب یہودی آبادی تھی ہی نہیں تو ان کی زمین کا کیا سوال تھا، لیکن آہستہ آہستہ مہاجرت کے ساتھ امتلاک اراضی کا کام ہوتا گیا۔ اس کی خاطر سارے جائز و ناجائز حربے استعمال کیے گئے اور ہر قدم پر دھوکہ اور فریب کا استعمال کیا گیا۔ مہنگی قیمتوں کا لالچ دیا گیا، علاقے کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کا جھانسا دیا گیا۔ عرب زمینداروں پر مختلف ڈھنگ سے ڈورے ڈالے گئے، شراب اور حسن کا بھی استعمال کیا گیا۔ ترغیب و ترہیب، تحریش و تحریش کے سارے حربے استعمال کیے گئے۔ 1909 میں سلطان عبدالحمید ثانی کے سقوط کے بعد جمعیت الاتحاد و ترقی یا نیک قومیت پرست ترکوں نے فلسطین کو ایک سے طرح یہودیوں کے ہاتھوں میں بیچ دیا۔ پھر 1917 میں فلسطین میں برطانیہ کے قائم کردہ یہودی انتداب اور الوکالۃ الیہودیہ کے نام سے اور اس کے ذریعے سے فلسطین کو توہ بھالا کر دیا گیا۔ آہستہ آہستہ فلسطین میں ان کی اراضی کا رقبہ بڑھتا گیا۔ عربوں کی زمین کو انہوں نے کیسے ہتھیا لیا اور کن عرب زمینداروں نے
ان سے کس طرح دھوکے کھا کر اپنی زمینیں بیچیں، ساری تفصیلات تاریخی ریکارڈ میں موجود ہیں۔ ان کی تمام خریداری کے باوجود 1946 تک یعنی یہودی ریاست کے قیام کے اعلان سے 2 سال پہلے تک یہودیوں کے ہاتھ جو زمین لگیں وہ فقط فلسطین کی 7% تھی، مگر 1947 کی جنگ میں اسرائیل نے فلسطین کی ساری اراضی لے لی اور اس سے 2 چند قبضہ کر لیا۔ تھیوڈور ہرزل کی کارکردگی میں ارض فلسطین کے حصول کے لیے جو دوسری لائن اختیار کی گئی وہ یہ تھی کہ کسی حکومت کا سہارا لیا جائے اور صہیونی اہداف کو حاصل کیا جائے۔ اس سلسلے میں ان کی پہلی کوشش کسی حکومتی تعاون کے حصول کے ذریعے یہودی ریاست کے قیام کے جواز کے لیے یہ تھی کہ عثمانی خلافت سے گفتگو کی جائے اور اس سے فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کے لیے سودا کیا جائے۔ چنانچہ صہیونیوں نے 5 بار سلطان عبدالحمید ثانی کے پاس اپنے نمائندے بھیجے اور پرکشش بھاری مالی تعاون کی پیشکش کی۔ خود ہرزل نے بھی سلطان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں جزیرہ سلانیک کے یہودی سربراہ کرنسو نے خاص کر ڈپلومیٹک پارٹ ادا کیا، لیکن ہر بار سلطان نے سختی سے ان کی پیشکش کو رد کر دیا اور آخری بار اسے اپنے دربار سے نکلوا دیا۔ وزیر اعظم تحسین پاشا کی موجودگی میں صہیونیوں کی پیشکش کچھ اس طرح تھی۔ عثمانی حکومت پر 133 ملین لیرہ انگریزی ذهبی قرض لدا ہوا تھا۔ صہیونی اسے ادا کرنے کو تیار تھے۔ عثمانی حکومت کے تحفظ کے لیے ایک بحری بیڑے کی تیاری جس کی لاگت 120 ملین فرینچ فرانک تھی، اس کو ادا کرنے کے لیے راضی تھے۔ اس کے علاوہ 33 ملین لیرہ ذهبی غیر سودی قرض تاکہ حکومت کی مالی پوزیشن درست ہو جائے اور اس کی آمدنی میں اضافے کی صورت پیدا ہو، اور بادشاہ کے لیے بہت سے قیمتی تحائف مقرر کیے گئے۔ اس کے بدلے میں صہیونی چاہتے تھے کہ سال میں ایک دن یہودی فلسطین کی زیارت کر سکیں اور قدس شریف کے پاس اپنی ایک بستی بسا سکیں، لیکن اس خلیفہ نے جس کے خلاف جھوٹ کے جال بن دیے گئے تھے اور جس کو مالی تعاون کی سخت ضرورت تھی، ان کی پیشکش کو رد کر دیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حقارت سے صہیونی وفد کے سربراہ کے منہ پر تھوک دیا اور فرمایا فلسطین کو میرے آبا و اجداد نے اپنے خون سے سینچا ہے، اگر زمین کا سارا سونا لا کر دے دو تب بھی میں فلسطین میں تمہیں ایک بالشت زمین نہیں دے سکتا۔ جب صہیونی باب عالی آستانہ سے مایوس ہو گئے تو وہ برطانیہ کی حمایت اور معاونت کے لیے طالب ہوئے، اور اس کے تعاون سے انہوں نے سلطان عظیم کے خلاف سازش رچی۔ عثمانی سلطنت کے خلاف پہلے ہی یہود حرکت میں آئے، جنہوں نے مسلمانوں کو ذل پہنچانے کے لیے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا۔ جرمنی، فرانس، برطانیہ اور روس کی پشت پناہی میں انہوں نے نیک ترکوں کے اندر قومیت پرستی کا زہر بھر دیا تھا۔ عثمانی سلطنت میں ان گندم نما جو فروش مسلمان یہودیوں نے جمعیت الاتحاد بنائی۔ اس سازش کا شکار ہو کر عثمانی مغرب نواز نوجوانوں نے عثمانی سلطنت کو تاراج کر دیا۔ مدت پاشا، انور پاشا، جمال پاشا وغیرہ نوجوانوں اور مغرب نوازوں نے یہودیوں کی سازش میں پڑھ کر سلطان عبدالحمید ثانی کو برطرف کر دیا۔ ان کے بعد 2-3 مجبور اور بے اختیار سلاطین چنے گئے، اور آخرکار یہودی نیاد مصطفیٰ کمال نے خلافت کو تاراج کر دیا اور فلسطین کا سودا ہو گیا۔ سلطان عبدالحمید ثانی کے برطرف کیے جانے کے بعد ینگ ترکوں نے صہیونی قیادت کے ہاتھوں 2 ملین لیرہ میں فلسطین کو بیچ دیا، جبکہ سلطان عبدالحمید نے سینکڑوں ملین لیرہ کی پیشکش ٹھکرا دی تھی، اور ترک قوم پرستوں نے فلسطین کے مسئلے کو ایک عربی اور قومی و علاقائی نظر سے دیکھا، اور جو مطالبہ یہود کا سلطان سے تھا وہ بہت معمولی قیمت پر پورا ہو گیا۔ صدیوں بعد یہودیوں نے ترکی سلطنت کے زیر نگین فلسطین میں قانونی طور پر مہاجرت کی، اور فلسطین میں انہیں نو آبادیات بسانے کی اجازت مل گئی۔ یہودی اسی دن کا انتظار کر رہے تھے، انہیں وہاں جانے کی کھلی چھٹی مل گئی تھی۔ فلسطین پر ماقبل اسلام عرب اور مسلمانوں نے 2000 سال حکومت کی۔ 5000 سالہ فلسطین کی تاریخ میں فلسطین پر یہود صرف 140 سال تک 2 وقفے میں دعویٰ دار رہے اور اسے ارض یہود مان لیا۔ پہلی بار 1000 قبل مسیح سے یعنی 73 سال، دوسری بار
142 قبل مسیح سے 75 قبل مسیح تک، یعنی کل 67 سال، لیکن عالمی سازش اور عرب اور ترک قومیت کی جاہلی عصبیت نے فلسطین کا سودا کر لیا۔ سلطان عبد الحمید ثانی فلسطین میں یہودی ریاست کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ ان کے ہٹائے جانے کے بعد عالمی صہیونی تحریک نے یہودی ریاست کے قیام کے لیے اپنی عسکری، مالی، تنظیمی، رفائی اور سیاسی سرگرمیاں تیز کر دیں۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے اسرائیلی ریاست کے قیام کے مزید حالات کا جائزہ لیا کہ کن تاریخی حالات اور یہودیوں کی طرف سے کیسے اقدامات کی بدولت اسرائیل کی ریاست کے قیام کی راہیں ہموار ہوئیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کے متعلق اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید اسرائیل کے قیام کے حالات کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایک نئی ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نے